الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وقال الله تعالى في مقام آخر من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے بے شمار و لا تعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین نے نا ایمان والوں سے جا بجا مقام پر محبت کے اظہار فرمائے ہیں کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والوں پریشان نہ ہونا میں رب تم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اور اگر تم نیکی کرو گے تو اس نیکی کو 2 گنا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا یہ اللہ کی محبت ہے نا ایمان والوں سے دوسری جگہ پر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ایمان والو اگر تم 2 گنا سے خوش نہ ہوئے تمہارا رب تمہاری نیکی کو 10 گنا کر کے لکھ دے گا یہ بھی میرے رب کا ایک محبت کا انداز ہے پھر جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس آئے
آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، اگر ایمان والے ایک نیکی کریں گے، ان کا دل اخلاص سے بھرا ہوا ہوگا، اللہ ایک نیکی کو 70 گنا کر کے لکھ دیں گے۔ یہ میرا رب کی محبت کے انداز ہے۔ قرآن میں تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے، اس میں اللہ نے پھر ایمان والوں کو مخاطب فرمایا ایمان والو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل 700 حبہ۔ پریشان نہ ہونا، تمہارا رب تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ 1 روپیہ کرو گے، اللہ 700 گنا کر کے لکھ دے گا۔ پہلے فرمایا نیکی ڈبل دے گا، پھر فرمایا 10 گنا عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث کے اندر آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بندے کی نیکی کو 70 گنا بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں پھر دلاسا دیا، فرمایا اللہ رب العالمین تمہارا اجر 700 گنا تک بھی لکھ دے گا۔ یہ نا میرے رب کی محبت کی انداز ہے۔ آئیے میں قرآن کے کچھ مقام آپ کے سامنے رکھ کر پھر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو جو بندہ بھی نیکی کرے گا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ہم اس نیکی کو بڑا اچھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ اللہ جی کتنا اچھا کر کے، میرے رب نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اے میرے بندو تم نیکی کرو، میں ایسی نیکی کو ایمان والوں کے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دوں گا غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان والے اجر کریں اجر ضائع ہو جائے، ایمان والے اجر کوئی نیکی کا کام کریں اللہ اجر نہ لکھے، فرشتے یا لکھنا بھول جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا ایسا اجر لکھوں گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنا دیجئے کس چیز کی؟ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ میرے بھائی ایمان والے نیکی کریں، خواہ وہ اتنی حقیر نیکی ہو کہ ایک ایمان والا بندہ اللہ کی رضا کے لیے آدھی کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ دے دے، میرے رب کو یہ صدقہ اتنا پسند آتا ہے، میرا رب اپنے دانے ہاتھ پہ رکھ کر اس آدھی کھجور کی ایسے پرورش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹنی کے یا پھر گھوڑی کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا پہاڑ کی طرح اتنی بڑی نیکی اللہ سامنے لائیں گے، بندہ کہے گا یا ربی یہ نیکی کون سی ہے اتنی بڑی نیکی؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہ آدھی کھجور ہے جو تم نے میرے راستے میں صدقہ کی تھی۔ ذرا ان قرآن کی آیتوں پر غور کرنا کہ کہیں اللہ نے فرمایا ڈبل نیکی، کہیں فرمایا کہ تمہیں نیکی میں 10 گنا دوں گا، کہیں 70 گنا، کہیں 700 گنا، کہیں پہاڑ کی طرح، کہیں نہ ختم ہونے والا اجر، اور کہیں فرمایا بہت بڑی نیکی ہوگی۔ میرے بھائی اللہ تمہاری ایمان والوں کی چاہے تو ایک چھوٹی سی نیکی کو بڑا بنا دے۔ نبی علیہ السلام نے جب معراج کی رات مسند احمد اور سید ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، جنت میں کا نظارہ جب فرما رہے تھے، ایک بندہ بڑے ٹہل ٹہل کر چل رہا ہے، بڑا ٹہل ٹہل کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہے جو جنت میں بڑا ٹہل ٹہل کر چل رہا ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول ایمان والا بندہ راستے سے جا رہا تھا، ایک درخت کی شاخ ٹوٹ کر راستے میں آئی ہوئی تھی،
یہ نیچے اترا، اس نے اپنے گھوڑے کو سائڈ پر باندھ دیا، اس شاخ کو اس نیت سے اتارا کہ اللہ خوش ہو جائے، کسی مسلمان کو اس سے گزند نہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس نے اس شاخ کو اتار کر علیحدہ کر دیا، راستہ صاف کر دیا۔ میرے رب کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت اس کے نام الاٹ کر دی ہے۔ تو بھائیو، میرا رب بڑا قدردان ہے۔ کوئی انسان نیکی کرے، اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی میں تم پر ظلم نہیں کروں گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، نیکی تم کرو، اللہ اسے دگنا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آج نا میں آپ کے سامنے 5 ایسے اعمال بیان کروں گا کہ جن کو کرنے کی وجہ سے اللہ ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر انہیں کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تہجد کی نماز کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے نا، اسے بھی ساری رات کا اجر ہی ملتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جو ساتھ تہجد بھی پڑھے اس کا پھر اجر کہاں جائے گا؟ اور میرا رب جو ہے بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے گولڈن آفریں دی ہیں مسلمان مومن بندوں کو۔ پہلے نمبر پر حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتا فراشہ ینفی وہو یصلی باللیل، ایک بندہ اپنے بستر پر آیا، آ کر کے اس نیت سے سویا ہے کہ اللہ میں صبح اٹھ کر کے قیام کروں گا، صبح اٹھ کر کے میں تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سویا رہا، صبح ہو گئی، اذان ہو گئی، آنکھ کھلتی ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے اس بندے کے نامہ اعمال میں پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دو۔ یا ربی، یہ تو سویا رہا، اس نے نماز تہجد ادا نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ سویا رہا ہے نا، اس کی نیند کو اس کے لیے صدقہ لکھ دو۔ نیند کو بھی میرے رب نے ایمان والے کی نیند کو ضائع نہیں ہونے دیا، فرمایا نیند کو صدقہ لکھ دو، رات کا قیام لکھ دو۔ کیوں؟ اس بندے نے نیت کی تھی کہ اللہ میں رات کا قیام کروں گا۔ نہیں جاگ آئی اسے، آنکھ نہیں کھل سکی اس کی، میرا رب وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ بندے تو نے نیت کی ہے، اللہ کے ہاں اس کا اجر اتنا ہے کہ اللہ نے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا ہے۔ پیارے بھائی، رات کو اٹھنا، چاہے 2 نفل ہی بندہ پڑھ لینا، 2 نفل ہی، اللہ کے ہاں 2 نفلوں کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی نیت سے مجھے یاد آیا، فرمایا قیامت کے قریب ایک لشکر نکلے گا مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ جب وہ شام اور مدینہ کے درمیان میں پہنچے گا نا، غالباً 60,000 کا لشکر ہوگا، سارے کے سارے لشکر کو اللہ زمین میں دھنسا دیں گے، صرف ایک بندہ بچے گا جو جا کر پیچھے والوں کو خبر دے گا کہ سب کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا ہے، جو لوگ امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنے گئے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہیں مجبور کر کے ساتھ لے جایا گیا؟ فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے، تو ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا دھنس سارے جائیں گے، لیکن قیامت والے دن ثم یبعثون علی نیاتہم،
قیامت والے دن ہر بندہ اپنی نیت کے مطابق اٹھے گا۔ میرے بھائی، نیت کا بڑا عمل اور دخل ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے نا، اللہ آپ کی نیت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں مسلمانوں کے حق میں، اور ان کے واسطے بھی اچھی نیت کیے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے نا، تو جو خیر خواہی کا جذبہ مسلمانوں کے حق میں رکھتا ہے، اللہ اس بات کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ جو مسلمان سے ملنے آئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کر سلام کر لیتا ہے، یہ اللہ مسکرانا بھی اس کا صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر مسلمان بھائی کو ملنا، یہ نہیں ہے کہ ہاتھ آپ نے ادھر کیا ہے، منہ ادھر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات ہو آپ کے ماتھے کی سلوٹیں ظاہر ہو جائیں، نہیں، بلکہ مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملا کریں، اللہ اس ملنے کو بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھ دے گا۔ اور میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ، سچے دل سے کہتے ہیں اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے، اور ایسے لوگ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، وہ اپنے بستروں پر مرتے ہیں، منازل الشہداء، اللہ انہیں شہیدوں کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ نیت اچھی ہو، اس نے سچے دل سے شہادت مانگی ہے، یہ فوت اپنے بستر پر ہوا ہے لیکن اللہ نے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا ہے، شہیدوں کے درجے عطا فرما دیے ہیں۔ کیوں؟ اس نے سچے دل سے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے۔ اے اللہ، آج ہم تیرے گنہگار بندے بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل اللہ، اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا نیت کا عمل دخل رکھا ہے۔ ایک بندہ ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب ایک بندہ اسے دیکھتا ہے، اس کی یہ نیت بن جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے دل میں، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز کو تھوڑا خوبصورت کر کے پڑھوں تاکہ یہ بندہ کہے یار بڑا پیاری نماز پڑھتا ہے۔ اس بندے کی نماز کے کیا کہنے، یہ نیت آتی جاتی ہے۔ جو بندے کو طرف اللہ رب العالمین دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جس بندے پر میرا رب فخر کرتا ہے اور جس کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے اللہ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی نیت بدلتی جاتی ہے، اللہ اسے ریاکاروں کے صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ وہ نماز اس کے منہ پر دے مارے گا، فرمائے گا جا اسی بندے سے اجر لے جس کے لیے تو نے نماز کی نیت کی تھی، جسے دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی کہ یہ بندہ واہ واہ کرے، یہ بندہ کہے بڑی پیاری نماز پڑھتا ہے، یہ بندہ کہے اس جیسی تو نماز میں نے دیکھی نہیں کسی کو پڑھتے ہوئے، یہ خیال آتا ہے، اللہ اس کی اجر کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ محنت رائے گا چلی گئی، بلکہ اللہ اس پر اس بندے کو اونڈے منہ قیامت والے دن جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، اور جو کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے یہ بھی شرک اصغر کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت سے اس بات پر ڈرتا ہوں سب سے زیادہ شرک اصغر پر۔ اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے میری امت میں۔ بھائیو، پہلا عمل وہ نیت ہے، جو بندے کی نیت اچھی ہے، قیام کے لیے نیت کر کے سوتا ہے، نہیں اٹھا جاتا، اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ بمئۃ آیۃ اللیل، جو بندہ رات کے وقت 100 آیات قرآن کی پڑھتا ہے، کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں وہ پڑھ کر پھر سوتا ہے، فَلَهُ أَجْرُ
قیامہا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ پوری رات کے قیام کا اجر ہر اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے جو بندہ رات کو 100 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کیا کریں، قرآن کی 100 آیات پڑھ کر سویا کریں، اور غالباً جو بندہ سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ پڑھ کے سوتا ہے نا، یہ 100 آیات پوری بنتی ہیں۔ 70 آیات سورۃ الواقعہ کی ہیں غالباً، اور 30 آیات سورۃ الملک کی ہیں۔ جو بندہ یہ دونوں سورتیں پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے قبر کے عذاب سے بھی بچا دیتے ہیں اور اسے ساری رات کے قیام کا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ صورتیں پڑھا کریں۔ ایک روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر اور جامع ترمذی کے اندر کہ اللہ اس کا رزق بھی بڑھاتے ہیں، لیکن یہ روایت میں ضعف ہے، روایت ضعیف ہے یہ والی جس میں رزق کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین قبر کی عذاب سے بچا لیتے ہیں جو بندہ سورۃ الملک پڑھتا ہے۔ تو اسے پڑھ کر سویا کریں، اور ساتھ قرآن کی آیات 70 آیتیں، یقین جانیے یہ جو سورۃ واقعہ ہوگی، رحمان ہوگی، یہ 2 ورقے کی، 1.5 ورق کی، ایک ورق کی صورتیں ہیں، اور ایک ورق پر چھوٹی چھوٹی آیتیں، اذا وقعت الواقعہ۔ اب کتنی کہتے ہیں، بالکل مختصر سی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں 1.5 ورق تقریباً بنتا ہے، اور 70 آیتیں یہ بن جاتی ہیں۔ یہاں اور دیگر آیات سورۃ المرسلات 1 ورقے کی بھی نہیں ہے، تو اس کی 50 آیات ہیں۔ اسی طرح سورۃ نبا جو ہے 1 صفحے اور 5-6 لائنوں کی ہے، اس کی 40 آیات ہیں۔ یہ آپ پڑھ کر سو جایا کریں، اللہ ساری رات کا اجر عطا فرما دے گا۔ اور قرآن سے پھر محبت کریں، قرآن کو پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ۔ میرے بھائیوں، میں کل ہی مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت پڑھ رہا تھا جو دیگر کتب کے حوالہ جات کے ساتھ نقل تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ نا قبر کے اندر جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، مر ربک کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ وہ جب بتا دے گا نا تو فرشتہ کہے گا کہ وما علمک، تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، اور اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا، وصدقت بہ، میں نے اس کی تصدیق بھی کی، وآمنت بہ، میں اس پر ایمان بھی لایا۔ آسمان سے آواز آئے گی، میرا رب فرمائے گا صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، فرشتوں اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دو، جنت کا بستر بچھا دو، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ میرے بھائی، اس نے کیا کہا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، آمنت بہ وصدقت، میں اس پر ایمان بھی لایا، اس کی تصدیق بھی کی۔ اگر آج ہم نے اللہ کی کتاب کو نہ پڑھا تو یہ چوتھے سوال میں تو فیل ہو جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، منافق سے، فاسق سے، کافر سے جب سوال ہوگا مر ربک کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے میری بدبختی میں نہیں جانتا۔ تیرا نبی کون ہے، نہیں جانتا۔ تیرا دین کیا ہے، وہ پھر کہے گا ہا لا ادری، ہائے میری بدبختی، مجھے یہ بھی نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ تو فرشتے نا کیا کہیں گے؟ فرشتہ کہے گا ظالمہ لا تلیتا ولا دریتا، اللہ نے قرآن نازل کیا، نہ تو نے اسے پڑھا، نہ سمجھا تو نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان سے آواز آئے گی، اللہ فرمائیں گے اس ظالم کے قبر کو تنگ کر دیا جائے، جہنم کا بستر بچھا دیا جائے، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے، اور اس کی قبر کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر۔ میرے بھائیوں، بڑا سخت مرحلہ ہے، تو آج اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو قرآن سے وفا کیجئے، قرآن کو پڑھا کیجئے، بے قرار ہو جایا کریں۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ کے نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوت نہ لکھی جائے۔ جہاں آپ کے نامہ اعمال میں نمازیں لکھی جاتی ہیں، وہاں پر قرآن بھی لکھا جانا چاہیے۔ اپنی آپ سے پوچھئے
رمضان چلے جانے کے بعد کتنے قرآن مکمل کیے ہیں؟ کبھی سوال کیا ہے آپ نے اپنے آپ سے کہ 4 ماہ ہو گئے ہیں رمضان گئے ہوئے، میں نے کتنے قرآن مکمل کیے ہیں؟ اکثریت کا جواب یہی آئے گا کہ ابھی تک ایک بھی نہیں کیا۔ میرے بھائی، کیا یہ ہمارے افسوس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، جسے سمجھنا اور پڑھنا اللہ کی قسم یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو نجات ہو جائے گی، نہ سمجھا تو نجات ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ بھی پڑھنا تم پر فرض ہے، لازم ہے۔ جیسے اللہ نے صاحب مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا، ہر بالغ پر نماز کو فرض کیا، جیسے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، استطاعت کے باوجود حج فرض کیا، ایسے میرے رب نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا بھی فرض کیا ہے۔ لیکن اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا، سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہ ہماری نالائکی ہے۔ اگر سلف صالحین کو دیکھا جائے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے، نبی کے صحابہ ایک دوسرے سے پوچھا کرتے، بھائی کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ بن جبل سے ملنے آئے۔ فرمایا، سیدنا معاذ نے حال چال پوچھنے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ کیا، ابو موسیٰ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، یار معاذ، میں نے رات کا ایک حصہ سونے کے لیے خاص کیا ہے اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا ہے۔ جس حصے میں عبادت کرتا ہوں، قیام میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا ہوں۔ میرے بھائی، سیدنا معاذ بن جبل سے پوچھا، یار معاذ آپ کتنا پڑھتے ہو؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا معاذ فرماتے ہیں، سارا دن عوام کے گورنر تھے نا، فرمایا عوام کی خدمت بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ رات ہوتی ہے، ایک حصہ سو جاتا ہوں، پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، قیام کے اندر پھر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کا قرآن سے محبت ایسی تھی کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آسمان کے فرشتے آسمان سے اتر کر اس کا قرآن سن رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی واسعاً، جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ لکھی ہے، یہ جب فوت ہونے لگے نا، جوان سالہ بیٹا پاس بیٹھا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابو جان آپ ہم سے جدا ہو رہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا، بیٹا رو نا، 2 نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، انہیں پلے باندھ لو، ان پر عمل کرنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے، یہ جو گھر کا تمہیں سکون نظر آ رہا ہے نا، اس سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے میں نے 18,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ اے بیٹا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا، ذرا اندازہ لگائیں، 1800 نہیں کہا، 18,000 مرتبہ۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کی قسم، جب یہ ان کی بات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمانے لگے، بیٹا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، کبھی اس گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ کتنا تقویٰ ہوگا، کتنی للہیت ہوگی کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، فرمایا اس گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اپنے بندے بنا لے۔ میرے بھائی، تو قرآن سے محبت کیجئے۔ ایک اور محدث ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، صحیح روایت ہے سیر اعلام النبلاء میں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو جب فوت ہونے لگے تو یہ نصیحت کی تھی، فرمایا، بیٹا قرآن پڑھنا، میں نے اللہ کی قسم اس گھر میں بیٹھ کر کے 24,000 مرتبہ اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے۔ میرے بھائی، آج ہم میں سے بھی کسی کو یاد ہے کہ ہم نے کوئی 30, 50, 100 مرتبہ ہی اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہو؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو چکے عمر کے، لیکن بعض میرے بھائی ایسے ہیں، بزرگ ایسے ہیں جنہیں اوپر دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، حفظ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر آپ نے کوئی 2, 4 سپارے، 5 پارے، کوئی 10, 12 سورتیں آپ نے حفظ کی ہیں تو اللہ کی قسم آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کا کچھ وقت اللہ کے قرآن پر لگا ہے۔
آپ نے اللہ کے قرآن کو یاد کرنے کے لیے کچھ محنت کی ہے، مشقت کی ہے، آپ نے اپنے آپ کو کھپایا ہے آپ نے۔ یہ قرآن ایسا عظیم اللہ کی نعمت ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیت علیہم الرحمہ وحفت علیہم الملائکہ۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک جنبش میں آئے، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، فرمایا لوگوں سے عام نہ سمجھ لینا، وہ آدمی ایسا خوش نصیب ہے کہ اللہ پہلا انعام اس پر یہ کرتے ہیں کہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ نے فیکٹریوں کے مالک بنائے ہیں، لیکن وہ بیچارے نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، آرام ختم ہے، نیند نہیں آتی۔ لیکن تم خوش نصیب ہو، اللہ نے اگر تمہیں صحت دی ہے، تمہیں جوانی دی ہے، تمہیں صحت والا بڑھاپا دیا ہے، تو میرے بھائی آج تیرے پاس سمجھنے کا موقع ہے، اودا اللہ کے قرآن کی طرف لوٹ کر آ جا۔ اگر تو آگے نکل چکا ہے تو واپس پلٹا قرآن کی طرف، پھر دیکھنا تیرے دل کو اللہ سکون سے کیسے بھر کے۔ فرمایا وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ فرمایا تیسرا انعام، رحمت کے فرشتے اس کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس پر رحم فرما دے۔ اور چوتھا انعام جو مومن کے لیے بہت بڑا ہے، فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ اس بندے کا ذکر فرشتوں میں بیٹھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ زمین پر قرآن پڑھتا ہے، آسمان کا رب فرشتوں میں اس کے ذکر کرتا ہے۔ قرآن کو وقت دیجئے۔ جو کہتے ہیں کہ بے روزگاری ہے گھر کے اندر، اللہ کی قسم وہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا شروع کر دیں، اللہ ان کے رزق کے اسباب پردہ غیب سے پورے فرما دیں گے۔ آؤ تو صحیح ذرا قرآن کی طرف۔ تو بھائیو، یہ دوسرا عمل تھا، جو بندہ رات کو سوتے ہوئے قرآن پڑھ کے سوتا ہے نا، سو یاد، اللہ رب العالمین اسے ساری رات کے قیام کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تیسرا عمل جسے کرنے کی وجہ سے اللہ رات کے قیام کا اجر عطا فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ من صلی اربع قبل الظہر یا دلنا بصلاۃ السحر، جو بندہ زور سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ زور کی نماز سے پہلے کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 4 رکعت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا دلنا بصلاۃ السحر، اللہ اسے تہجد کی نماز کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح روایت ہے سنن ترمذی کے اندر بھی، صحیح الترغیب والترہیب میں بھی، مسند احمد کے اندر بھی، قیام اللیل المروزی کے اندر امام مروزی بھی سے لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جو بندہ بھی ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھے، اللہ اس کو تہجد کی نماز کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بھائیو، نبی علیہ السلام نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، ظہر کے بعد بھی 4 رکعت پڑھا کرتے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ من صلی قبل الظہر و بعدہ حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے، ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھے، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان رکعات کی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ کمی مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی بہت سے بھائیوں میں ہوگی کہ جو بھائی ذرا نماز کو پہلی 4 رکعتوں کو یا بعد میں اکثر 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، تو بھائیو آج سے انشاءاللہ میں بھی آپ بھی کوشش کریں کہ ہم 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ جہنم کو حرام کر دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ظہر کے نماز سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، فجر کی 2 سنتیں، 6 ظہر کی، 2 فجر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، یہ 12 رکعت بنتی ہیں۔ فرمایا یہ 12 رکعت پر جو بندہ روزانہ پڑھتا ہے، اللہ روزانہ اس کا جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ حدیث بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں جب سے میں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے سنی ہے اس دن سے یہ 12 رکعت میری کبھی فوت ہی نہیں ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اس حدیث کا راوی ہے، فرماتے ہیں جب سے مجھے اس حدیث کا علم ہوا ہے کبھی میری یہ 12 رکعت فوت نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ حدیث سنتے ہیں امام نافع سے، امام نافع فرماتے ہیں جب سے مجھے اس حدیث کا علم ہوا ہے میری کبھی بھی یہ 12 رکعت فوت نہیں ہوئی۔ امام نافع سے امام مالک نے سنا، فرماتے ہیں جب سے مجھے اس حدیث کا علم ہوا ہے کہ 12 رکعت پڑھنے والے کا جنت میں اللہ محل بنا دیتے ہیں، اس دن سے میری کبھی یہ 12 رکعت فوت ہی نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ سے یہ حدیث سنتے ہیں امام اوزاعی رحمہ اللہ، فرماتے ہیں جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے پڑھا ہے اس دن سے میری کبھی بھی 12 رکعت فوت نہیں ہوئی۔ امام عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے اس دن سے کبھی بھی میری 12 رکعت فوت نہیں ہوئی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس حدیث کو سنا ہے اس دن سے لے کر آج تک میری بھی کبھی یہ 12 رکعت فوت نہیں ہوئی۔ تو بھائیو آج سے ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہماری بھی یہ 12 رکعت فوت نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 12 پڑھتا ہے اس پر اس کا جنت میں محل بن جاتا ہے، اور جو زور کے بعد 4 پڑھتا ہے، 4 پہلے پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو چوتھا عمل یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ فی سبیل کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ کسی بیوہ کی کسی مسکین کی مدد کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا او یقوم اللیل او صیام النہار، یا اس طرح ہے جیسے اس نے ساری رات کا قیام کیا ہے، یا پھر وہ اس طرح ہے جیسے اس نے سارے دن کا روزہ رکھا ہے۔ میرے بھائی کسی مسکین کی کسی بیوہ عورت کی اگر آپ مدد کر دینا، مدد کرنے میں آپ کے 10 منٹ لگیں گے، مدد کرنے میں آپ کے 20 منٹ لگیں گے، لیکن میرا رب کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العالمین یا مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے برابر تمہارا اجر لکھ دیں گے۔ اور پتہ ہے مجاہد کا اجر کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے مٹی اڑتی ہے، مٹی گرد و غبار اس کے پاؤں میں پڑتا ہے، یہ گرد و غبار میرے رب کو اتنا پسند آتا ہے اللہ ان قدموں پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ آگے بڑھا، سواری کو تیار کیا، اس نے سواری کے لیے چارہ کاٹا، اس نے اپنے گھوڑے کو گدھے کو وہ چارہ کھلاتا ہے، اللہ اس چارے کو اس کے لیے صدقہ لکھ دیتے ہیں، وہ لید کرتا ہے، وہ پخانہ کرتا ہے اس کا گدھا یا اس کا گھوڑا، اس کا اونٹ، اللہ اسے بھی صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ جب گولی لگتی ہے، تلوار اور تیر لگتا ہے، ابھی اس کا خون زمین پر نہیں گرتا، اللہ اسے 2 انعام دیتے ہیں، ایک جنت میں اس کو محل دکھا دیتے ہیں، دوسرے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 70 اپنے قریبیوں کی شفاعت کرے گا یہ شہید، قیامت کا دن ہوگا اللہ 72 حوروں سے اس کی شادی کر دے گا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کستوری کے منبروں پر انہیں جگہ دے گا، اور قیامت کا دن ہوگا جو زخم ہوں گے نا، جو زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، کہنے کو تو وہ خون ہوگا لیکن اس سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی۔ یہ انعام ہے، لیکن جو بیوہ اور مسکین کی مدد کرے اللہ اسے شہید اور مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یا ساری رات کے قیام کا اجر یا پھر سارے دن کے روزے کا اجر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ روزہ ایسا جو کبھی افطار نہ کرے، اور قیام ایسا جسے چھوڑ نہ دیا ہو، ایک بندہ مسلسل رات کا قیام کرتا ہے، قیام کرنے والے کے برابر اس کو اجر عطا فرماتا ہے میرا رب۔ اور جو بندہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اللہ روزے دار کے برابر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں مسکین کہتے ہیں ہر اس بندے کو
ہر اس بندے کو جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو. کتنے یقین کرو اس مہنگائی کے عالم میں سفید پوش ایسے ہیں وہ لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ ہمیں دو، ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا، لیکن ان کی حالت بڑی ابتر ہے. تو بھائیو اپنے ساتھیوں کا، نمازیوں کا، رشتہ داروں کا، عزیز و اقارب کا خیال کیا کریں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اس دیے ہوئے میں سے تھوڑا سا دے دیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ نوازے گا. تو بھائیو پانچواں عمل جو ہے جسے کرنے کی وجہ سے اللہ ساری رات کا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ من غسل وبکر وابتکر وانصت واستمع. اے لوگو، جو بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے اچھی طرح اور وابتکر وہ اپنی تیاری کرتا ہے، لباس اگر اچھا میسر ہے وہ پہنتا ہے، اور سرما اگر میسر ہے لگا لیتا ہے، تیل میسر ہے لگا لیتا ہے، خوشبو میسر ہے لگا لیتا ہے. یخطوہا بخطوۃ، اللہ رب العالمین کہ ہاں وہ جب جمعہ پڑھنے آتا ہے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتے ہیں یا 1 سال کے نماز تہجد کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. یہ کوئی کم اجر نہیں ہے. سنن نبی داؤد جامع و ترمذی مسند احمد کی یہ روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جائے، میرے بھائیوں اکثر بھائی ایسے ہیں وہ جمعہ آدھا ہو جاتا ہے پھر آتے ہیں، اکثر بھائی ایسے ہیں جو جمعے کے آخر میں آتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں. اللہ نے یہ آپ کو 8 دنوں کے بعد اگر آپ کو بلایا ہے نا، آدھا گھنٹہ آپ کا مانگا ہے، تو اللہ کے حضور وہ دیا کریں. یہ آپ کی ٹیونت ہوتی ہے، یہ آپ کے مسائل کا آگاہی ہوتی ہے، اس میں آپ کے مسائل، آپ کے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، ایمان کے اندر حرارت آ جاتی ہے، بے شمار مسائل کا علم ہو جاتا ہے. تو بھائیو یہ جمعے والے دن آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آیا کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل ہو سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پہلے آتا ہے نا اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اونٹ جو ہے جو کم سے کم بھی اگر لگائے نا تو 2-2.5 لاکھ روپے کا تو ہوگا. جو بندہ پہلے آتا ہے وہ ایسے ہی ہے، اس نے 2-2.5 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے. پھر جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اللہ اسے گائے کی قربانی کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. فرمایا جو تیسری گھڑی میں آئے سینگوں والے مینڈے کی قربانی کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں. جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے مرغی کے برابر، جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اللہ انڈے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے، امام کو دیکھ کر نا جب امام منبر پر بیٹھتا ہے فرشتے گیٹ پر کھڑے ہیں، ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں. فلاں بن فلاں پہلی گھڑی میں آیا، فلاں بن فلاں دوسری گھڑی میں آیا. لیکن جب امام آتا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے وہ بھی بیٹھ کر جمعہ سنتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ بھی پھر سنتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام رجسٹر پر نہیں لکھا جاتا، ان کو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، صرف نماز کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. ان کا جو یہ جمعے کا اجر ہے نا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 1 سال کے ہر قدم کے بدلے میں اگر آپ چل کے آتے ہیں نا 100 قدم بنا تو 100 سال کے روزوں کا ثواب، 100 سال کی نماز تہجد کا ثواب ملے گا. 200 قدم بنا تو 200 سال، 300 سال، 500 سال، جتنے قدم بنے اللہ قبول فرما لے. لیکن میرے بھائیوں یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اللہ کی طرف سے اتنی بڑی گولڈن آفر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قیامت والے دن نا
جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک روزہ ہوا، نفلی روزہ صرف ایک، اللہ جہنم کو 70 سال اس سے دور لے جائیں گے۔ تو یہاں تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے لکھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں 500 سال، بلکہ 500 سال تو بڑے دور کی بات ہے، 100 سال بھی پتہ نہیں کسی کی زندگی ہے کہ نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، پتہ نہیں آپ نے کبھی تہجد کی نماز پورا سال بھی ریگولر پڑھی ہے کہ نہیں، لیکن یہاں 100 قدم بنا تو 100 سال کے لیے نماز تہجد لکھ دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی گولڈن آفر ہے، تو اللہ کے لیے پہلے آیا کریں، اس اجر کو پائیں۔ اور پھر اکثر بھائی نا یہاں پر بیٹھ کر اونگنے شروع کر دیتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، تو غور سے جمعہ سنا کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آیا کوشش کرے امام کے قریب بیٹھنے کی، پوری توجہ سے جمعہ سنا، اس کے بعد جب نماز کا سلام پھرے گا اللہ 10 دنوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی آیا، بعض ساتھی سونے لگ جاتے ہیں، اونگتے ہیں، یا بعض ساتھی تو ایسے دلیری کرتے ہیں کہ فون آتا ہے فون سننا شروع کر دیتے ہیں، اندر سے جاتے اٹھ کر باہر جا کر فون سنتے۔ بھائیو اللہ سے ڈر جاؤ، جمعے کے خطبے کا حکم نماز کے حکم والا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا جمعے کا جو حکم ہے وہ جمعہ نماز کی طرح ہے۔ تو بھائیو نماز کے اندر فون ہے تو آپ سن لو گے، جیسے نماز کے اندر فون نہیں سنتے، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ بیٹا خاموش ہو جا، اسے روکو گے نہیں۔ ایسے ہی جمعے کے اندر بھی نہیں آپ نے کسی کو روکنا۔ ہاں امام خطیب کسی کو کہہ دے کہ اسے خاموش کروا، پھر کروا سکتے ہو، آپ کی اجر میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے امام کو ایک پروٹوکول دیا ہے، وہ اگر کسی کو کہہ دے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کرے تو اللہ اس کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ لغو کرے، لغو کیا ہے، ایک تنکا جس نے اٹھا کرنا جمعہ بھی سن رہا ہے بڑی توجہ سے، ساتھ تنکے کو بھی مسل رہا ہے، پھیر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بھی لغو کیا ہے، اور جس نے لغو کیا اللہ اس کے جمعے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں بھی سنیں، پوری خاموشی سے جمعہ سنا کریں، پوری توجہ کے ساتھ، اور ایسا نہ ہو کہ باتیں کریں یا بچوں کو خاموش کروائیں۔ ایسی عورتوں کا، ایسے مردوں کا اللہ کہیں اجر نہ ضائع کر دے۔ تو بھائیوں پہلے آئیں اور جمعے کے آداب کا خیال کریں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، باتیں بہت زیادہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا جمعے کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ پھر کبھی صحیح۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔